صل على محمد وآل محمد اللهم صل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. زمانے کے بگڑے ہوئوں کو بنایا، بہت دن کے سوئے ہوئوں کو جگایا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، بس ایک آن میں پلٹ دی اس کی کایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک بار درود کے ساتھ پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں،
سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے مسجد آئے ہیں. جمعہ کی سنتوں میں ایک بہت بڑی اور اہم سنت تبکیر ہے. تبکیر کا مطلب ہوتا ہے جمعہ میں جلدی پہنچنا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو لوگ فجر کی نماز کے بعد آتے تھے اور جمعہ کے بعد واپس ہوتے تھے. اس سے انداز لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے مسجد جلدی آنے کی. بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے آداب ہیں. سورہ کہف پڑھنا، سورہ دخان پڑھنا، کثرت سے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا. جو آیت تلاوت کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی، آپ کی 4 بڑی بڑی ذمہ داریاں ذکر کی ہے اس آیت میں. فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر فرمایا منہم، انہی میں سے بھیجا. اس لفظ کے ذریعے شوق دلا رہے ہیں، ادھر ادھر سے کوئی نہیں آیا ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، آپ ہی کے اندر رہنے والا شخص ہے، آپ ہی کے خاندان کا فرد ہے، قریش میں سے ہی ہیں. تاکہ اور شوق پیدا ہو کہ اس کو اللہ نے نبی بنا دیا. کیا کریں گے وہ آ کر؟ اس کو ذکر کیا 4 کام کریں گے. یتلو علیہم آیاتی، اے نبی آپ پر قرآن کریم اتارا گیا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھ پڑھ کر سنائیں. تلاوت کی بڑی اہمیت ہے. جب آپ پڑھ کر سنائیں گے لوگوں کو پتا چلے گا، پھر امت کو بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ جب آپ کریں گے تو امت کو بھی کرنا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ تلاوت کیسے کرنی ہے، جیسی نبی نے کی ہے. جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے. قرآن کا دور ہوتا تھا. رمضان میں وہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ قرآن مضبوط یاد ہو جائے. اس وجہ سے دور ہوتا تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان میں حفاظ دور کرتے ہیں. لیکن دوسرا مقصد یہ تھا طرق ادا، جیسا پڑھنا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے. اس حرف کو اس طرح پڑھا جائے گا، اس حرف کو اس طرح پڑھا جائے گا. قرآن میں یہ آیت منسوخ ہو چکی، اب اس کی تلاوت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. یہی قرآن کی آیات ہے، اسی طرح پڑھنا ہے. ادا کا طریقہ بتلانا بھی مقصود تھا.
آپ کو بتلایا، آپ نے کہا، آپ نے پڑھ کر بتایا. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں غنہ ہے، قرآن کریم میں مد ہے. حدیث پڑھیں گے تو مد نہیں ہوگا، حدیث پڑھیں گے تو غنہ نہیں ہوگا. نکاح کا خطبہ پڑھیں گے تو غنہ مد نہیں ہوگا، وہ قرآن کے ساتھ خاص ہے. غنہ مد یہ قرآن کو خوبصورت بنانے کے لیے لایا گیا ہے. لہذا اگر کوئی خطبہ نکاح پڑھتا ہے اور اس میں اگر لمبے لمبے مد کر رہا ہے، غنہ کر رہا ہے، تو قرآن میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ مکتب میں کلیمے پڑھائے جاتے ہیں، 5 6 جو بھی کلیمے ہیں پڑھائے جاتے ہیں، اس میں بھی جو ہے مد گننے کیے جاتے ہیں، وہاں نہیں ہوں گے، چونکہ وہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے. حدیث پڑھی جائے گی انما الاعمال بالنیات، ایک مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو وہاں یہ نہیں ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات، ایسا نہیں ہوگا. یہ غنہ قرآن کے ساتھ خاص ہے. قرآن کی آیت پڑھی جائے گی تو قرآن کریم کے جو اصول ہیں وہ قرآن کے ساتھ ہی رہیں گے، اس سے ہٹیں گے نہیں. ایسا ہی پڑھنا چاہیے. اور جب آپ نے پڑھ کر بتایا ہے، جبرائیل آتے تھے، اس کی اہمیت ہے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا صرف امام صاحب کا فریضہ ہے. قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا یہ مولوی کا فریضہ ہے. قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا یہ صرف حافظ صاحب کا کام ہے. قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا امت کے ایک ایک فرد کا فریضہ ہے. ہر ایک کو پڑھنا ہے، صحیح کرنا ہے. اب تک نہ کیا ہو تو صحیح کرنے جانا ہے. حضرت قاری صاحب نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بچے کو قرآن پڑھاتا ہے اور اگر اس کا خود کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، صحیح پڑھتے اسے نہیں آتا ہے، تو اس کے لیے اس مدرسے سے سیلری لینا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو ہی نہیں آتا، وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کی کتنی اہمیت ہے. ایک بزرگ ہیں، ایک بزرگ تھے، ان کو بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. خواب میں نہیں، بیداری میں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن آ کر کہا قرآن ٹھیک کرنے فلاں مولانا کے پاس جائیے. آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ اس بزرگ کا مقام کیا ہوگا جس کو بیداری میں سرکار کی زیارت ہو رہی ہے. لیکن پھر ایک بزرگ ہیں، ایک بزرگ تھے، ان کو بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. خواب میں نہیں، بیداری میں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن آ کر کہا قرآن ٹھیک کرنے فلاں مولانا کے پاس جائیے. آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ اس بزرگ کا مقام کیا ہوگا جس کو بیداری میں سرکار کی زیارت ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کا قرآن ٹھیک نہیں، حافظ قرآن تھے، تو اپنا قرآن درست کرنے کے لیے فلاں مولانا کے پاس جائیے. یہ بھی اشارہ کر کے بتایا آپ کو. وہ گئے وہاں پر. اس کے بعد قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو آسانی سے مل گئی ہے. نبی نے بہت تکلیف برداشت کی ہے اس کے. اتنی بڑی کتاب ہے
کہ اس کے آنے کے بعد ساری شریعتیں ختم، صرف قرآن ہی قرآن ہے. ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کا ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکی ملتی ہے. صرف الف لام میم کہا، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اتنا پڑھنے سے اسے 30 نیکی مل گئی. حدیث کا ایک حرف پڑھنے پر 30 نیکی 10 نیکی نہیں ملے گی اسے. تورات کا ایک صفحہ پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا، انجیل پڑھنے سے اسے کچھ نہیں ملے گا، زبور پڑھنے سے اسے کچھ نہیں ملے گا، کوئی اور کتاب پڑھنے سے اسے کچھ نہیں ملے گا. چونکہ قرآن کریم پر لیبل لگ گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کو پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی. اس سے انداز لگا سکتے ہیں کتنی اہم ترین کتاب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات اٹھا لائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک صفحہ کھولا اور تورات پڑھنے لگے. تھوڑی دیر تک پڑھا، نیچے دیکھ کے پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا تھا، لال لال ہو رہا تھا. کسی صحابی نے اشارہ کیا ذرا اوپر بھی دیکھو، آپ کا چہرہ بدل رہا ہے. تورات بند کی، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا اللہ کے رسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. یہ الفاظ پڑھے بتائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو تم تورات پڑھتے ہو میرے سامنے، جس پر یہ تورات اتری تھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ بھی اس وقت دنیا میں آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، نہ کہ تورات کی. اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کتنی اہمیت رکھتا ہے. مدینے کی کڑاکے کی ٹھنڈی میں جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ کے پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا اور آپ پریشان ہو جاتے تھے. تکلیفیں آپ نے برداشت کی اور ہم کو دے دیا کہ پڑھو، بس پڑھتے چلے جاؤ. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ برسوں ہو گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم دیکھا نہیں ہے، تلاوت تو چھوڑ دو. اور فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فتنہ نہیں آتا. لیکن تلاوت سے کوسوں دور ہے، نہ پڑھتے صحیح آتا ہے، نہ سیکھنے کا کوئی ارادہ ہے. اگر کوئی ڈاکیومنٹ ضروری ہو جائے اور اس کے لیے آپ کو 10 دن ٹریننگ لینی پڑے تو رات بھر ٹریننگ لینے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ کتاب جس کو پڑھنے سے سکون ملتا ہے، جس کو پڑھنے سے زندگی چینج ہوتی ہے، جس کو پڑھنے سے کاروبار میں برکتیں آتی ہیں، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اس کو پڑھنے کی فکر ختم ہو چکی ہے. جانتے ہیں آپ، علماء نے لکھا ہے 40 دن میں اگر کوئی مومن قرآن کریم نہیں مکمل کرتا تو قرآن کریم دامن پکڑ کر کہے گا اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزانہ آدھا پارہ پڑھ لیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے روزانہ قرآن کریم کو کھول کر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھتے. رجب کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے نا، شروع ہوتا ہے تو سرکار نہیں، سلف کی طرف سے ایک دعا ہے، چونکہ حدیث پر تو کلام ہے کہ یہ سرکار کا جملہ ہے کہ نہیں، البتہ اسلاف سے یہ دعا ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
वबल्लिगना रमजान, रजब और शाबान के महीने में बरकतें मांगी हैं असलाफ ने कि सही ताकत मिल जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए, बरकतें मिल जाए, ताकि आफियत के साथ रमजान के महीने को पालूं। तो उसकी तैयारी इसी महीने से करनी पड़ेगी, फिक्र करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।